اللہ کریم پر جو اعتماد ہے وہ دراصل تقاضا کرنے کے لیے نہیں ہے، پیش کرنے کے لیے. تو مومن جو ہے وہ اللہ کو پیش کرتے ہیں. ان کے لیے اللہ نے کہا وقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی قرضہ دینے والا؟ اللہ مومن نے سنا کہ اللہ قرضہ مانگا، بسم اللہ اللہ یہ قرضہ. یعنی کہ کسی آدمی جہاں بھی آپ نے خیال کیا کہ یہ اللہ ہے، اللہ مانگ رہا ہے، اور کس کے ذریعے مانگ رہا ہے وہ آپ پیش کر دیں. اور اگر آپ کا تقاضا مانگنے والا ہے اور اللہ کو آپ دینے والے اینڈ پر ہوتے ہو تو پھر تم عبد ہو. عبد انسان وہ معبود ہے، عبادت کبھی بیمار، کبھی صحت، کبھی یہ کبھی وہ، کیونکہ وہاں پر عبد کی اس کے علاوہ اور کوئی مجال نہیں ہے. اور اگر کچھ پیش کرنا چاہو تو پھر کہتے یہ ہیں کہ آپ طالب ہیں. تو طالب جو ہے وہ زندگی میں سب سے زیادہ مطمئن اور خوش تب ہوتا ہے جب اس کا محبوب اور مطلوب اس کی کوئی چیز پیش کی ہوئی قبول فرمائے. اس لیے آپ کوئی ایسی چیز پیش کرنے کے قابل بناؤ جو قبول ہو جائے. ابھی آپ تو لینے کے مزاج سے باہر نہیں نکلے، ابھی تو دینے کا وقت آ گیا کہ آپ کیا پیش کر رہے ہو، کیا پیش کروں. یعنی کہ پھر اگر آپ کی یہ بات قبول ہو گئی تو سمجھو کہ آپ کی زندگی کا رخ ٹھیک ہو گیا. اللہ کو پیش کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ کمال کیا کہ مزاج کے مطابق، کمال لفظ نہیں ہوتا وہاں پر، اور ہی مزاج، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن وہاں معنی اور ہے، محدود نہیں. اچھا، مدعا یہ ہے کہ جب آپ اللہ کریم کو اس سے کچھ مانگتے ہیں تو مانگتے ہیں آپ وہ چیز جو دنیا میں ملتی ہے. میں پھر ایک بات کہ یہ دوہرا رہا ہوں، اگر آپ نے اللہ سے، اللہ کریم سے کوئی ایسی چیز دعا کے اندر مانگی جو چیز اللہ کو نہ ماننے والوں کے پاس بغیر دعا کے موجود ہے تو پھر آپ کے لیے اچھی بات نہیں ہے. سمجھ نہیں آئی بات نکل گئی، سمجھ آ گئی. اللہ کریم سے اگر آپ نے اپنی دعا کے وسیلے سے ایک ایسی چیز مانگی یا کوئی ایسی بات مانگی جو اللہ کو نہ ماننے والوں کے پاس بغیر مانگے موجود ہے تو پھر تم نے کیا مانگا؟ پھر تمہیں ایمان نے کیا دیا؟ وہ تو بے ایمان کے پاس بھی ہے جو چیز تم مانگ رہے ہو. ان کے پاس بیٹے بھی ہیں، دولتیں بھی ہیں، مرتبے بھی ہیں، بلکہ فرعون کی طرح بے شمار دولت اور بے بہا مرتبہ. صرف اللہ ہی نہیں ہے نا، باقی سب کچھ ہے، اور آپ کے پاس صرف اللہ ہی ہونا چاہیے، باقی کچھ کی پرواہ نہ کرو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے رضا والے جو ہوتے ہیں ان کا مزاج اور ہوتا ہے. یہ اسی دنیا میں کسی اور دنیا کے لوگ ہیں، یہ بنے بنائے ضرور ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ازل سے پہلے اور ابد کے بعد رہنے والی داستان ہے. یہ ان کی کہانی اور ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ دنیا کے اندر اور کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، اور جو دنیا والے لیتے ہیں وہ دنیا دار کے لیتے. اگر آپ کو رضا درکار ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ رضا کے لیے رہنمائی اور طریقے سے ملتی ہے اور جگہ سے ملتی ہے. آپ رضا کا کوئی نہ کوئی ہیڈ ہونا چاہیے، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. تو مسلمانوں کے پاس رضا کے سلطان و رضا جو ہے وہ سلطان اللہ شہداء سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام. آپ کو رضا وہاں سے ملنی ہے. کیا وہاں اگر آپ یہ کہیں کہ پٹی کرے آپ تو جی واقع ہوگی ان کے ساتھ، آپ بات میں تو پٹی نہیں ہے، یہ تو عروج کی داستان ہے. تو اللہ کریم میں خود کہتا ہے کہ دیکھو تم لوگوں نے ساتھ بڑا انصاف ہو گیا، ناانصافی ہو گئی، آپ کے ساتھی کوئی انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، جو ساتھی نہیں ہے وہ کب تک رہے؟ میرا مقصد ہے کہ میں نے تو چیز چھوڑ دی، تو نے رکھ کے کیا لیا؟
اب بات میں تجھ سے چیز چھن گئی، میں نے چھوڑ دی، چھوڑ دینے کا مقام ہے اور چھن جانے میں تجھے پھر بھی موت بھی تیری دقت والی ہو گئی۔ اب بات میں اس لیے صاحبان رضا کا قصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کریم کے سامنے کچھ پیش کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ پھر یہ نہیں نا شریعت میں حکم ہے مانگنے کا، ان کی شریعت اور ہوتی ہے، چاچو کا بڑے مولوی صاحب آ گئے، کیا ہے ان کی شریعت ہی اور ہوتی ہے، مدعا یہ ہے کہ وہ دینے کا مزاج ان کا اور ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے ان سے اور انداز سے، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی دینے والا، کوئی پیش کرنے والا، اور ان کا مقام اور ہے۔ وہ ان کے بارے میں شعر یہ ہے، کیونکہ وہ اللہ سے جو ان کو ملتا ہے اس کے بدلے میں اشیاء نہیں ملتی۔ دنیا دار جب کنٹریبیوٹ کرتا ہے اشیاء ملتی ہیں، نہیں بات سمجھ آئی نا؟ دنیا دار نے یہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی، دنیا دار خیرات کے طور پر، صدقات کے طور پر، اور اس کو اس کے بدلے کچھ واقعات ملے، کچھ اشیاء ملی، اشیاء ٹھوس 3 ڈائمینشنل کثیف اور شے جو موجود ہے وہ ملی۔ اور جو اللہ کی رضا پر چلنے والا ہے، اللہ کے اشاروں پر چلنے والا ہے، اس کو سیکریفائس سے قربانی کرنے کے بعد جو چیز ملی ہے وہ صرف جلوہ ہے۔ آپ وہ صرف جلوہ ہے، اور جلوے سے پہلے اور وہ جانتا ہے کہ جلوہ جب بھی آئے گا تو وجود ہستی نہیں رہے گا۔ اللہ کا جلوہ تو وجود ہستی کہاں رہے گا، اس لیے وہ وجود ہستی کو لاموجود کرنے کے لیے ہم وقت مصروف رہتا ہے اور تیار رہتا ہے، کیونکہ اس نے آنا ہے میں بنا رہا ہوں جو آشیاں میں بنا رہا ہوں جو آشیاں اسے برق بن کے جلا بھی دے، میری کائنات نثار ہو کبھی میرے اجڑے بدن میں آ۔ تو مدعا یہ ہے کہ وہ جلانے کا انتظام کرتے ہیں، کیونکہ جلوہ ہے نا ان کو کہ برق جو ہے نا بجلی، اس کا عجیب بات ہے۔ پہلے ایک شعر سن لو پھر آہستہ آہستہ آگے چلتے ہیں کہ غم زمانے کے اور جاں تنہا، غزل بن گئی نا، غم زمانے کے ریاض خوش ہو گئے، غم زمانے کے اور جاں تنہا، ہم یہاں اور وہ وہاں تنہا۔ آپ باتیں میں نے اب اس میں شعر ہے، ذرا غور کرو کہ برق بھی ساتھ جل گئی ہوگی، کیا کہا؟ برق بھی ساتھ جل گئی ہوگی، جل نہیں سکتا آشیاں تنہا۔ تو مدعا یہ ہے کہ اب وہ جو راکھ ہے یا خاک نشیمن ہے، اب وہ تمہاری اکسیر ہے، ہاں جل نہیں سکتا آشیاں تنہا، اب وہ اکسیر ہے، اب وہ خاک شفا ہے۔ اب بات سمجھے نا؟ اس لیے جو بچا رہے ہو، یہ ضائع کر رہے ہو، اور جو دے رہے ہو وہی بچ جائے گا۔ اس لیے صاحبان رضا صاحبان مبارک ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جن کو اپنی ہستی لٹانے کا شوق ہے۔ بنانے والے اور ہیں، تعمیر والے اور ہیں، اور بچت والے اور ہیں، کنجوس اور ہیں، بخیل اور سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ کنجوس کسے کہتے ہیں، بخیل کسے کہیں گے، لالچی کسے کہیں گے؟ پھر سوال کریں گے بعد میں، ابھی پوچھ لو کہ اس کا کنجوس ہم اس کو کہیں گے جس کے پاس دولت موجود ہو اور خرچ موجود نہ ہو۔ کیا کہا؟ اور خرچ موجود نہ ہو، وہ کون ہوگا؟ کنجوس، یعنی کہ پیسہ کماتا ہے اور خرچ نہیں کرتا۔ آپ بات سمجھ رہے؟ اور وہ شخص جس کے پاس ہوس پیسے کی ہے اور اس کو خرچ نہ خرچ کا کوئی خرچ بھی کرتا رہتا ہے، لیکن پیسے ہی پیسہ جمع کرتا رہتا ہے، یہ گریڈ ہے، لالچ ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پیسہ زندگی میں باقی رہنے کے لیے میرے کام آ جائے گا، کیا خلدا آپ بتائیں کہ یہ پیسہ مجھے باقی رکھے گا۔ لیکن بخیل انسان تو وہ ہے کہ جس شخص نے پیسہ نہ خود استعمال کیا نہ کسی پر استعمال کیا۔
یعنی کہ وہ پیسہ اس کے پاس ہے، آپ بھی محروم ہیں، دوسروں کو بھی محروم رکھا، اور وہ بس گنتی کر کر کے اور پاگل ہو کے مر گیا۔ اس لیے ایسے آدمی کا مزاج اور ہے، ہر آدمی کو اللہ کریم نے الگ الگ مقام دیا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ آپ کے مزاج اور آپ کے یقین کے مطابق ہے۔ پیسہ لینا چاہتے ہیں اگر آپ، تو پھر آپ کا اور مقام، دینا چاہتے ہیں تو وہ مانگنے کو تیار ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ دینے والا ہے، مالک ہے، اور جب آپ کے اندر مزاج پیدا جائے دینے کا تو وہ مانگ لیتا ہے۔ آپ سمجھ گا کہ اللہ کو قرضہ دینے والا کوئی ہے، اس لیے وہ مانگ لے گا۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ نے اپنے انداز کے مطابق، مشکل بات آ رہی ہے، اپنی زندگی کی تمام کیفیات کو اپنے یقین کے سامنے کس انداز میں پیش کیا، یہی آپ کا ایمان ہے۔ نہیں بات سمجھ آئی نا؟ جو آپ کا یقین ہے اللہ پر، اس یقین کے سامنے آپ نے زندگی کی تمام حرکات کو پیش کر رکھا ہے۔ اگر آپ نشان لگائے بیٹھے ہیں کہ ایک وقت آئے گا اللہ دے گا، تو پھر آپ کا یقین جو ہے تمنا رکھتا ہے، خواہش کرتا ہے، کچھ لینا چاہتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ تو سارے تیلی برق کبھی چکر لگائے گا، پیش کر دیں گے۔ ان کا کیا حال ہے؟ ایسے لوگوں کو ہم کچھ اور کہیں گے، یہ ہیں رضا والے لوگ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو اپنی جان کو، اپنے سر کو پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اور جب ان کا سر قبول ہو جائے تو پھر سرے نیاز جائے، پھر سجدے میں شکر ادا کرتے ہیں کہ تیری مہربانی کہ تو نے قبول فرما لیا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ تیرا احسان ہے۔ اس لیے آپ اپنے سوال کو غور سے جواب کے اندر دیکھو کہ کبھی اللہ کریم کے ساتھ جب ابد کا رشتہ ہو، انسان کا رشتہ ہو، تو پھر جہاں حکم دیا مانگنے کا وہاں مانگو، جہاں حکم دیا خرچ کرنے کا وہاں خرچ کرو، ولا تسرفو، اور اسراف نہ کرو، اور واقعات اللہ حضر کیا ہے نا بات، کیسے حکم ہے اللہ کا؟ وہاں پیسے کو فضل کہا گیا دنیا دار کے لیے، اور جو دینا چاہتا ہے قربانی، اس کے لیے فضل یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے نا، ایسی بات اللہ معاذ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں اللہ ساتھ ہو جاتا ہے، اور یہاں اللہ عطا کرنے والا ہے، وہاں خود ہی ہمراہ ہو گیا۔ کہیں آپ سے کوئی پیسے مانگے تھے تو پیسے پوچھے کہ پتہ نہیں میں تیرے ساتھ چل رہا ہوں۔ آپ ایسے میں یہ ہے رضا والوں کی بات کہ ان کی اور کوئی طلب نہیں تیرے سوا۔ اسے سنی آپ نے؟ میں ابھی کہنے لگا ہوں، کہنے سے پہلے نہیں سنتے ہوتے، تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں، تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں، اور دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں۔ اب مانگے تو کیا مانگے؟ آپ آتے میں، تو اس لیے وہ یہ کہتا کہ مانگنے تو نہیں آئے، ہم تو پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، گردن نہادہ برکا۔ آپ آتے میرے، اس لیے یہ سوال، اس کا جواب یہ بنا کہ آپ اگر اللہ کریم کو کچھ پیش کرنا چاہو تو ان کا انداز اور ہے۔ طالب جو ہے زر کے، مکان کے، اولاد کے، پیسوں کے، ان کا مقام اور ہے۔ جس طرح جاگنے والے اللہ کریم کا اپنا ارشاد ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جاگنے والے اور سونے والے برابر ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جاگنے والا جو ہے اسے بھی پتا ہے کہ صحت کا نقصان ہے، اور سونے والوں کو پتا ہے کہ جاگنے کا کیا فائدے ہیں۔ اب آتے میں، لیکن وہ جاگ رہا ہے، وہ اپنی کینڈل موم بتی زندگی کی ہستی کو جلا رہا ہے نا، اور وہ جو ہے نا وہ سویا ہوا ہے، وہ جلوے کا وہ مالک ہے، جلووں کے قریب ہے، جلووں کا حصول اس کے پاس ہے، اور جہاں تقاضا دنیا داری کا ہے، دنیا تو پھر دنیا ہے۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ بات میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ایک دفعہ، پھر ایک دفعہ شروع کر دیا آپ نے۔ ایک دفعہ 3 آدمی ایک جگہ گئے کسی درویش کے پاس، سنا کہ وہ درویش کامل ہے، ان کا کامل ہے تو چلو چلتے ہیں۔
آپس میں طے کر لیا درویش کے پاس چلتے ہیں. ابھی درویش کے آستانے پر نہیں پہنچے تھے تو راستے میں انہوں نے کہا کہ سوچ لیا کہ اچھا ہو گئی ہو تو ان کو ہم کچھ تھوڑا سا آزما لیں تو کیا ہوگا. وہ تھوڑی سمپل سی بات ہے, آزما لیں. سارے دل میں ایک ایک بات رکھ لی. پہلے جو صاحب تھے اس نے رکھ لی, وہ کہنے لگا مجھے مدت ہو گئی کہ سیدھا امام زین العابدین مجھے نہیں مل رہا. مجھے وہ قصیدہ کہ مل جائے تو میں تو اس کو درویش سے کامل سمجھوں, کیونکہ مجھے وہ کتاب ہی نہیں مل رہی جہاں حضرت امام زین العابدین کا قصیدہ ہے. میں بڑا پریشان. دوسرے نے کہا بات یہ ہے سجدہ کرتا ہوں تلی کو درد ہوتا ہے, مجھے تو تلی دور ہو جائے درد, میں تو مجھے درویش کامل ہے. تیسرے نے کہا کہ بات یہ ہے زندگی میں اور بھی کام ہے تلیوں چلیوں کے علاوہ, کوئی کھانے پینے کی بات کرو, حلوہ ہی مانگنا چاہیے. چل پڑے درویش کے پاس. وہ جب گئے وہاں پر درویش کے پاس تینوں, وہ درویش نے پہلے آدمی سے کہا کہ بھائی اس کمرے کی دیواروں کی طرف دیکھ. دیواروں کو دیکھا تو وہ قصیدہ حضرت امام زین العابدین لکھا ہوا تھا, وہاں پر موجود تھا. وہ عظیم کا قصیدہ انل تجاری الصبا یومن الى ارض الحرم. اب تو بتایا تھا میں نے کہ پہلے اس قصیدے کے سیاق و سباق دیکھو نا, کہ جب کربلا ہو گئی. اب بات میری بات آواز آ رہی, طبیعت میری تعداد ہے آپ کی تو نہیں ہے نا. جب کربلا ہو گئی تو کربلا سے مراد یہ ہے کہ تمام گنج شہیدہ سید و شہداء سب واقعات ہو گئے, اور آپ چلے. اس وقت واحد زندہ انسان حضرت امام زین العابدین اپنی بیماری کے باوجود تھے, اور آپ نے وہاں گلا اللہ کا کرنا تھا نا کہ ہمارے ساتھ اسلام کی وجہ سے کیا کیا, لیکن آپ نے گلا نہیں کیا. آپ نے ایک بات کہی وہاں, بات یہ کہی کہ نلت یاری حسبا یومن الى ارض الحرم. اے ہوا, یعنی کہ ہوا باد صبا, آج آپ تشریف لے چلو ارض حرم میں. نلت یاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فی النبی المحترم. آج سلام کہو میرا کہ ہم لٹوا کے آ گئے سارا قبیلہ. اس عرض میں سلام کرنے والا جو ہے نا, یہ کوئی پھر امام ہی ہو سکتا ہے. رضا کی داستان یہ ہے, آپ سمجھ جائے نہ سمجھے. تو وہ جب تینوں حضرات, اب جب سمجھا رہی ہے بات, تینوں حضرات جب گئے درویش کے پاس, اس نے کہا یہ قصیدہ آپ کے لیے نوٹ پینسل کاپی کر لو. دوسرے کہا ادھر آ, ہم آپ کو دم کرتے ہیں. تلی تو ٹھیک ہونی چاہیے, ذرا سجدے میں دقت ہوتی ہے, چل بیٹا ٹھیک ہو جا. تیسرے کی باری آئی, انہوں نے کہا یہ بازار کی چیز ہے, بازار سے جا کے لے. فقیروں کے وقت ادھر آ گیا. تو بات اتنی ہے کہ اللہ سے وہ چیز نہ مانگو جو اللہ کو نہ ماننے والوں کے پاس پہلے ہی ہے. یہ بات یاد رکھ لے گا. مانگنے والے, اللہ کو ماننے والے اپنی دعاؤں میں اللہ سے وہ چیز نہ مانگے جو اللہ کو نہ ماننے والوں کے پاس پہلے ہی موجود ہے. اب بات سمجھ, تو اللہ سے اللہ مانگو, اللہ کی رضا مانگو. اب بات سمجھ. اس لیے آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ پہلے سوچ لو, ابھی کچھ اور چیزوں کی حصول کی ضرورت ہے تو آپ بہت سائل بن جاؤ, اور اگر دینے کا ارادہ ہے تو بسم اللہ بجلی کوئی تلاش کرتے ہیں. آپ بات تو پھر ایک طریقہ یہ ہے دینے کا, صاحبان رضا دے کے خوش ہوتے ہیں. اور دنیا دار جو ہے, اور دنیا دار کے آگے بڑا اچھا سفر لفظ کیا کہ وہ کیا جانے دنیا دار, پتہ نہیں کون سے کیا قدر نبیدہ او کی جانن دنیا دار کمینے قبر نبیدہ او لوگ جانن کے جو وسطے شہر مدینے ہے نا سلطان صاحب.